میرا دل چاہا کہ میں اس کم بخت کو پتھر مار مار کر بھگا دوں۔ اتنی مشکل سے تو میں نے یہ کچرا گھر تلاش کیا تھا جو ایک شادی ہال کے برابر میں تھا، اور اکثر یہاں بچا ہوا کھانا پھینک دیا جاتا تھا، شیر مال، تافتان، بریانی وغیرہ۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو خوراک کا مسئلہ تو حل ہو گیا، میں اس کچرا گھر کا بلا شرکت غیر مالک ہوں، یہاں مجھے ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ کم بخت آن ٹپکا تھا۔ وہ تھا تو خوبصورت، گول مٹول سا، لیکن کتا ہی تھا، گلیوں میں آوارہ پھرنے والا، جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس کو پتھر مار مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال خود میرے ساتھ بھی تھی، لیکن میں اس سے برتر اس لیے تھا کہ میں انسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، میری داڑھی جھاڑیوں کی طرح لٹک آئی تھی، میرے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، میرے پیروں میں جوتے یا چپل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، میرے گندے اور غلیظ بدن پر کھرنڈی سی جم چکی تھی۔ اس کے باوجود میں ایک انسان تھا، اشرف المخلوقات۔ یہ اور بات ہے کہ اس اشرف المخلوق نے گزشتہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور جب اس نے ایک شادی ہال کے برابر والا یہ کچرا گھر تلاش کر لیا تو یہ ناجہار کتا نہ جانے کہاں سے آن مرا تھا۔ میں نے اس کتے کو مخاطب کرتے ہوئے باقاعدہ تقریر کر ڈالی، اے 2 کوڑی کے آوارہ کتے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو انسان سے مقابلہ کرے گا؟ تو چلا جا یہاں سے، ورنہ پتھر مار کر سر پھاڑ دوں گا۔ آوارہ انسان کا تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن تیرا کوئی علاج نہیں کرے گا، اور تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ لیکن تجھ سے کیا کہوں، کیونکہ تو ویسے ہی کتا ہے۔ میری تقریر سنتے ہی کتے نے اپنی گردن اوپر اٹھائی، کتے کی طرح ہلکی سی آواز نکالی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا، بیوقوف انسان، اپنا رزق تلاش کرنے کچرا گھر تک تو آ گیا ہے، پھر بھی خود کو مجھ سے افضل سمجھ رہا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کتا باقاعدہ باتیں کرنے لگے گا، اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اور تو نہیں بول رہا۔ اس پر کتے نے مجھے ڈانٹ پلا دی، اب ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ میں بول رہا ہوں، تیرے سامنے کھڑی ہوئی وہ مخلوق جسے تو کتا کہتا ہے۔ تو کیا تم کتے نہیں ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بے وقوف، میں کتا ہی ہوں، یہ اور بات ہے کہ بولنا سیکھ گیا ہوں۔ اسی دوران ایک آدمی وہاں نمودار ہوا، اس نے ایک پیکٹ کچرا گھر کی طرف اچھال دیا۔ اس نے مجھ پر دھیان نہیں دیا تھا، یا چونکہ میں کتے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس لیے مجھے کتا ہی سمجھ بیٹھا ہو۔ نہ جانے اس پیکٹ میں کیا تھا، بیک وقت ہم دونوں ہی اس کی طرف لپکے تھے۔ میں نے وہ پیکٹ اٹھا لیا، اس میں شیر مال کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ، میں نے کتے کو وہ ٹکڑے دکھائے، یہ ہم انسانوں کی خوراک ہے، شیر مال۔ ہم شادی کے موقع پر اس سے مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ لیکن تجھے کیا معلوم، تو تو ٹھہرا کتا، تو کیا جانے ہم انسان کیا کیا مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ انسان کھاتے ہیں نا؟ کتے نے انسان ہی تو کھاتے ہیں نا؟ کتا میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ تو اپنی بات کر، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے غصے سے بولا، میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ غلط فہمی ہے تیری، کتے نے کہا، انسان تو وہ ہے، وہ دیکھ، وہ جو تیرے سامنے گاڑی سے اترا ہے، کیا شاندار کپڑے پہن رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ دیکھ کتنی خوبصورت ہے۔ انسان یہ سب ہیں، تو کہاں کا انسان ہے؟ بے وقوفی کی باتیں مت کر، میں بھی انسان ہوں، انہی کے جیسا۔ اچھا، تو پھر ان کے پاس جا کر کھڑا ہو جا۔ کتے نے ایک طرف اشارہ کیا، وہاں 4-5 سوٹ اور ٹائیوں والے ایک دائرہ بنائے کھڑے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی مضبوط آوازیں یہ ثابت کر رہی تھیں کہ ان کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے بیلنس بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اب جا نا، سوچ کیا رہا ہے؟ کتے نے مجھے اکسایا، جا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا انسان ہے۔ تو بس ان کے پاس جا کر کھڑا ہو جا بس۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنا انسان ہونا ثابت کر دیتا ہوں۔ میں ٹہلتا ہوا ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
وہ لوگ باتیں کرتے کرتے خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے غصے سے کہا، اوئے کیا کر رہا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ بھائی صاحب میں نے کچھ کہنے کی کوشش ہی کی تھی، جاتا ہے یا نہیں؟ ایک باڈی بلڈر قسم کے شخص نے آگے بڑھ کر مجھے دھکا دے دیا۔ مجھ میں جان ہی کتنی تھی، فاقوں نے تو مجھے بے حد کمزور کر رکھا تھا، اس لیے میں اس کا دھکا برداشت نہیں کر سکا اور کچھ دور جا گرا۔ وہ لوگ پھر اپنی باتوں میں اس طرح مصروف ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا، کیسا دکھ ہوا تھا مجھے۔ میں آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا کتے کے پاس پہنچ گیا اور وہ کمبخت زور زور سے ہنسے جا رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم انسان نہیں ہو بلکہ کتے سے بھی بدتر ہو۔ اس وقت میرا دھیان اس پیکٹ کی طرف تھا جس میں شیر مال کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جھپٹ کر وہ پیکٹ اٹھا لیا اور پھر ہم دونوں مل کر وہ شیر مال چبا رہے تھے۔ اس وقت مجھے یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ میں ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کی بھی فکر نہیں تھی کہ یہ کتا کم وقت باقاعدہ باتیں کرتا ہے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ انسانوں نے مجھے دھکا دے کر ایک طرف پھینک دیا تھا کیونکہ میں ان کے قریب کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ شیر مال کے ٹکڑے پیٹ میں اتارنے کے بعد جان میں جان آ گئی اور میں نے احسان کرنے والی نگاہوں سے کتے کی طرف دیکھا۔ او بدبخت کتے، میں نے اس سے کہا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ معاف کرنے کی شرط بھی تو بتا دو، کیونکہ انسان شرط لگائے بغیر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ احسان بھی کرتا ہے تو پہلے فائدہ سوچتا ہے۔ تم بتاؤ، تم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ تو یہاں سے چلا جا، یہ کچرا گھر میری ملکیت ہے، میں نے کہا، کیونکہ برابر میں جو یہ شادی حال ہے نا، یہ مجھ جیسے انسانوں کا ہے، تجھ جیسے کتوں کا شادی حال نہیں ہے یہ۔ یہاں انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، خیر تم کتوں کو کیا معلوم کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے۔ اوہو، تو کیا تم کو معلوم ہے؟ کتا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری حالت سے تو یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس بدبخت نے مجھے ایک بار پھر اداس کر دیا۔ میری زندگی ایسی کہاں تھی کہ میں شادی کر سکتا؟ میں نے تو شادیاں صرف ہوتے ہوئے دیکھی تھیں، مفلسی نے کبھی اس کا تجربہ کرنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی یتیم خانے میں گزاری تھی۔ وہاں کے منشی کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مجھے یتیم خانے کے دروازے پر ڈال گیا تھا۔ اس وقت میں صرف ایک ہفتے کا تھا، چونکہ وہ یتیم خانہ کچھ اس قسم کا تھا کہ ادھر ادھر پھینکے ہوئے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا اور انہی کے نام پر سالانہ لاکھوں روپے بٹورتا تھا۔ اس لیے مجبوراً یتیم خانے والوں کو میری پرورش کرنی پڑ رہی تھی۔ جب میں 7-8 برس کا ہوا تو ایک میاں بیوی یتیم خانے سے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ویسے تو ان کے یہاں کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، انہوں نے کسی حد تک مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ان کے یہاں ایک دشواری یہ تھی کہ دونوں آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور ہر لڑائی کے بعد بجائے وہ ایک دوسرے کو مارتے، مجھے مارنے لگ جاتے تھے۔ ذرا سی بات پر جھگڑا ہونے لگتا اور شامت میری آ جاتی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھا، آپ لوگ اپنے جھگڑے کے بعد میری ٹھکائی کیوں کرتے ہیں؟ بیٹے، ہم اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالتے ہیں، شوہر نے بتایا، کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، برا سمجھا جاتا ہے نا، اسی لیے میں غصے میں آ کر تمہیں مارنے لگ جاتا ہوں۔ اور یہی میرے ساتھ بھی ہے، بیوی نے کہا، ہمارے یہاں شوہر پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے میں تمہیں مارتی ہوں۔ یعنی آپ لوگ مجھے یتیم خانے سے صرف اس لیے اٹھا کر لائے ہیں کہ میری ٹھکائی کرتے رہیں۔ اب کیا کریں بیٹا، ہم ایسا نہ کریں تو آپس میں خون خرابہ ہو جائے۔ میں چونکہ مار کھا کر تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس گھر سے بھاگ گیا تھا۔ خدا جانے میرے گھر سے بھاگ جانے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کا کیا حشر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اسی طرح اپنی زندگی گزاری، گیراج پر کام کیا، ہوٹلز میں برتن دھوئے، ایک دفعہ چوری بھی کی، صفائی کا کام کیا اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہا، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ میرے پاس رہنے کے لیے نہ گھر ہو سکا اور نہ پہننے کے لیے کپڑے اور نہ کھانے کے لیے مناسب کھانا، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے کئی برسوں تک بھیک بھی مانگی۔ اس وقت تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو لوگ مجھے بھیک دیتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں۔
بہت دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، بھیک دینے والے اور بھیک لینے والے، ان کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں ہے۔ پھر ایک بار دو مذہبی گروہوں کے درمیان جھگڑے دیکھے اور اندازہ ہوا کہ شاید یہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جن کا مذہب اس طرف جھنڈے اور ڈنڈے کے لیے کھڑا ہے، اور دوسرے وہ جن کا مذہب دوسری طرف جھنڈے اور ڈنڈے لیے کھڑا ہے۔ پھر دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان جھگڑے دیکھے تو یہی خیال ہوا۔ دو زبانیں بولنے والوں کو دیکھ کر ایسا ہی لگا، پھر میں نے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا، میرا مسئلہ تھا بھوک اور سر چھپانے کی جگہ۔ خاص طور پر جب بارش ہوتی تو بہت پریشانی ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں۔ کسی دکان کے چھجے کے نیچے پناہ لے لیتا یا کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ پھر رات بھی میرے لیے پرابلم لے کر آتی تھی۔ دن تو بہرحال کہیں نہ کہیں گزر جاتا تھا، کسی پارک میں، کسی پل کے نیچے یا کسی فٹ پاتھ پر، لیکن رات میرے لیے عذاب بن کر آتی۔ کہیں بھی سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایک دفعہ راجا نام کا ایک نوجوان مجھے مل گیا۔ پتہ نہیں وہ نوجوان ہی تھا یا کیا تھا، کیونکہ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ جوان ہے یا بوڑھا، کیونکہ اس کی حالت بہت سختہ تھی۔ بہرحال وہ ایک عقل مند آدمی تھا۔ میں نے جب اپنی پرابلم بتائی تو ہنسنے لگا۔ کتنے دنوں سے نہیں سوئے؟ کئی دن ہو گئے، سونے کے لیے ترس رہا ہوں، میری آنکھیں باہر آنے والی ہیں، سر پھٹنے والا ہے، گردے جواب دینے والے ہیں اور زندگی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ خیر یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتا، کبھی چوری بھی کی ہے؟ چوری؟ نہیں تو۔ ہاں، بھیک مانگی ہے، کام کیا ہے، لیکن چوری نہیں کی۔ اب چوری کر، اس نے کہا۔ کیوں؟ تیری نیند بھی پوری ہو جائے گی، لیکن کوشش کر کہ تیری چوری پکڑی جائے۔ یہ تم کیسی الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہو؟ نیند سے چوری کا کیا تعلق؟ ارے بیوقوف، پکڑا جائے گا تو پولیس والے تجھے جیل میں بھیج دیں گے، بس وہاں پر آرام سے سوتے رہنا۔ ہاں، یہ ترکیب اچھی ہے، میں ابھی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایک دکان سے چوری کی، وہ بھی اس طرح کہ دکان والے نے مجھے دیکھ لیا، لیکن اس نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ میری ٹھکائی کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ جو لا کر میں ایک محلے کی جانب چوری کرنے کے لیے گیا، وہاں بھی یہی تماشا ہوا۔ کم بختوں نے میرا منہ کالا کر کر گدھے پر بٹھا دیا اور پورے محلے میں گھمایا، لیکن پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ میں ان کی خیانتیں کرتا رہا، کہتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے پولیس کے حوالے کر دو، جیل بھیج دو، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ پھر میں نے چوری کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ میری قسمت میں تو جیل جانا بھی نہیں لکھا تھا اور نہ ہی نیند کا پورا ہونا لکھا تھا۔ اسی دن ایک پارک میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا کہ ایک بندے کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے حلیے کو دیکھ کر میری حالت کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے اپنی ساری داستان سنائی کہ میں کس طرح نیند کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ شریف آدمی مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنی کھولی میں لے آیا۔ یہ کھولی لائنز ایریا میں تھی۔ میں ابھی اس کا شکریہ ادا کر کے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ وہ آدمی ایک مشہور چور تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جیل ہو گئی۔ خود سوچیں، جب تک اپنے طور پر جیل جانے کی کوشش کرتا رہا، اس وقت تک کچھ نہ ہوا، اور جب ایک شریف آدمی اپنے گھر لے گیا تو چھاپا پڑ گیا اور مجھے جیل ہو گئی۔ اس طرح میں جیل بھی ہو آیا۔ تو یہ ہے میری داستان، اور تازہ صورتحال یہ تھی کہ میں نے کئی وقتوں سے کچھ نہ کھایا تھا اور بھٹکتا ہوا شادی ہال کے برابر والے کچرا گھر میں آ گیا تھا۔ ہاں، ایک بار بہت دلچسپ بات ہوئی تھی۔ ایک شام میں اسی طرح نڈھال فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تھا کہ کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر آپس میں کچھ مشورہ کیا، پھر وہ میرے پاس آ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نام؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام ہے نواز، یہ میرے ساتھی ہیں مختار اور نسیم، اسی طرح تمہارا بھی تو کوئی نام ہوگا جس نام سے لوگ تمہیں پکارتے ہوں گے۔ منشی صاحب نے مجھے 8 نمبر کا خطاب دیا تھا اور وہ مجھے 8 نمبر کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ میں نے بتایا، ہو سکتا ہے میرا نام یہی ہو۔ اس کے علاوہ جو میاں بیوی مجھے صرف مارنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، وہ مجھے
چھوکرا کہا کرتے تھے۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہوتے ہیں، میں نے بتایا۔ البتہ سنتا آیا ہوں کہ لوگوں کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، یہ آدمی یا تو پاگل ہے یا بہت بڑا فلاسفر ہے۔ چلو یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ بھوک۔ میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں جانتا۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ لوگوں کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں، خود مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ تو کافر معلوم ہوتا ہے، دوسرے نے فتویٰ دے دیا۔ زندگی میں کبھی روزہ رکھا ہے؟ یہ کس طرح رکھا جاتا ہے؟ اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے تو ساری زندگی روزہ ہی رکھا ہے۔ اس وقت بھی میں روزے سے ہی ہوں کیونکہ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ لوگ مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان میں سے ایک نے جاتے ہوئے مجھے جہنم رسید ہونے کی بشارت بھی دے دی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ جہنم اور جنت کیا چیز ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ ایک بار ایک جلسے میں بیٹھ گیا تھا، وہاں مولوی صاحب لوگوں کو جہنم اور جنت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ جس دن مجھے کچرے سے کھانے کو مل جاتا تھا میں وہ دن جنت میں گزارتا تھا، اور جس دن کچھ نہیں ملتا تھا میرے لیے وہ دن جہنم کا ہوتا تھا۔ بس اس کے علاوہ مجھے جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر کتے نے پوچھا، کیا بات ہے دوست، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ مجھے اس کا دوست کہنا بہت برا لگا۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ کسی کتے کو دوست سمجھ لیتا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، زبان سنبھال کر بات کر کتے، میں انسان ہوں، اشرف المخلوق، میں تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، جاؤ کسی انسان سے دوستی کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا، پھر میں تمہیں انسان مان لوں گا۔ کمبخت، تو نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں انسان کہاں تھا؟ انسان تو صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں تو ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر انسان کہاں سے ہو گیا؟ صرف 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں اور 2 کان وغیرہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کتا اب مجھے زہر لگنے لگا تھا۔ کمبخت میری ہر کمزوری سے واقف کار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا دوست، تھک ہار کر میں نے اسے دوست کہہ کر مخاطب کر ہی لیا۔ چلو مان لیا کہ تم میرے دوست ہو، لیکن اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ تم اور میں برابر آ گئے ہیں۔ کتا خوش ہو کر دم ہلانے لگا۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ چلو ابھی اتنا ہی بہت ہے۔ دیکھو اس وقت کھانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب یہ سوچو کہ رات کہاں گزارنی ہے۔ اسی کچرے گھر پر؟ وہ خود ہی بول پڑا۔ پھر بولا، ہاں تمہارے لیے مشکل ہوگی کیونکہ تم انسان جیسے ہو۔ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی گھس کے سو سکتا ہوں۔ اس وقت ایک بہت ہی شرمناک سا خیال میرے ذہن میں آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ کاش میں بھی کوئی کتا ہوتا، پھر کتنی آسانی ہوتی۔ لیکن اس بے تکے خیال کو میں نے فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ میں کسی کتے کا دوست تو ہو سکتا تھا لیکن خود کتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی جگہ تلاش کر کے آتا ہوں، کتے نے کہا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تنہائی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں ہم ایک دوسرے سے مانوس جو ہو گئے تھے۔ اس کی واپسی جلدی ہی ہو گئی۔ آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے جگہ ڈھونڈ لی ہے۔ ایسا کم ہی ہوا ہوگا، لوگ آگے آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے کتے دم ہلاتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ یہاں کتا آگے آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے باوجود یہ خناس میرے ذہن میں بسا ہوا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، اشرف المخلوق۔ وہ مجھے ایک فلیٹ کی عمارت کے پچھلے حصے کی طرف لے آیا۔ یہ ایک گندی گلی تھی۔ اس عمارت کے سارے غسل خانوں اور باتھ رومز کے رخ اسی کی طرف تھے۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہاں کی بدبو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، لیکن مجھ پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ جگہ جگہ سے گٹر ابل رہے تھے۔ اسی پانی سے گزر کر ہم ایک بالکنی کے نیچے آ گئے۔ یہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ بس یہی جگہ ہے تمہاری، تم یہاں اطمینان سے سو سکتے ہو، اس گلی میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست۔ میں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ تم کہاں رات گزارو گے؟ میرا کیا ہے، میں یہیں کہیں تمہارے پاس لیٹ جاؤں گا، کیونکہ میں تو کتا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتا تو اب میں بھی ہو گیا ہوں۔
اچھا چلو لیٹ جاؤ۔ میں چبوترے پر لیٹ گیا، آنکھیں نیند سے جھکتی جا رہی تھیں۔ میں جلد ہی سو گیا۔ اس وقت آنکھ کھولی جب بارش ہو رہی تھی، لیکن نہیں، بارش کہاں ہو رہی تھی، گلی میں ویسا ہی اندھیرا تھا۔ اوپر بالکونی سے کسی عورت کی آواز آئی، کیوں منّے، کر لیا پیشاب؟ جی امی، بچے کی آواز آئی۔ تو پھر آؤ، آ کر سو جاؤ۔ تو یہ بارش نہیں، پیشاب کی چھینٹیں تھیں جو براہ راست مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ میں نے کتے کو لات مار کر جگایا جو میرے پاس ہی سو رہا تھا۔ چل اٹھ یہاں سے، میں نے کہا، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، یہاں لوگ انسان پر گندگی پھینک دیتے ہیں۔ اس نے بڑی ہی انگڑائی لی اور کچھ بولے بغیر ایک طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس بار وہ مجھے ایک پارک میں لے آیا۔ اب یہاں نخرہ مت کرنا اور سو جاؤ۔ پارک میں اس وقت بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ میں ایک بینچ پر سو گیا۔ کتا قریب ہی لیٹ گیا تھا، پھر میں بے خبر ہو کر سو گیا۔ میں کسی کی آوازوں سے بیدار ہوا تھا۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت تھے جو جاگنگ کرنے پارک میں آئے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے اور وہ سب فیشنیبل قسم کے، اور وہ دوڑ رہے تھے، جس کو یہ لوگ جاگنگ کہا کرتے تھے۔ دیکھو تو صحیح کتنا پیارا ہے، عورت مرد سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہے تو اچھا، اعلیٰ نسل کا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت میری گردن اکڑ گئی۔ یہ مرد مجھے اعلیٰ نسل کا قرار دے رہا تھا۔ انسان ہی انسان کو پہچانتا ہے۔ سنو، کیوں نہ اسے ہم گھر لے چلیں؟ عورت نے کہا۔ ارے وہ چھوٹا کمرہ فالتو پڑا ہوا ہے نا، اس میں اے سی بھی ہے، گدے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی میں رکھیں گے۔ اب مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ میرے لیے ٹھنڈے کمرے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی میں شاید پہلی بار آرام اور سکون کے لمحات ملنے والے تھے۔ دیکھو کہیں کاٹ نہ لے، مرد نے کہا، اور اس وقت میرے سارے ارمانوں پر اوس پھر گئی۔ وہ دونوں اس کتے کے بارے میں بات کر رہے تھے جو میرے قریب نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میری طرف تو دھیان ہی نہیں دیا۔ مجھے ان کی بکواس سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھو میں ایک انسان ہوں اور یہ تو کتا ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ مجھے صرف ایک سائبان چاہیے، مجھے اے سی والے کمرے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی رکھو۔ تم یقین کرو کہ میں تمہارے لیے کتے سے بھی زیادہ وفادار ثابت ہوں گا، چاہو تو میرے گلے میں پٹا بھی ڈال سکتے ہو۔ پاگل معلوم ہوتا ہے بیچارہ، عورت نے تبصرہ کیا۔ تم تو ایک عورت ہو، سنا ہے دنیا کی ہر عورت کے سینے میں ماں کا دل ہوتا ہے۔ تم بھی اپنی اولاد سمجھ کر مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ماں مجھ پر رحم کرو ماں۔ چلو یہاں سے، عورت نے مرد سے کہا، یہ کمبخت تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ ماں میری بات سنو، ماں میری بات سنو۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلے گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب شدت سے رونا آ رہا تھا۔ آخر انسان ہی تو تھا میں۔ ایک ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو تو آنے ہی تھے۔ کتا میرے پاس کھڑا بف بف کرتا رہا اور میری حالت پر افسوس کر رہا تھا۔ دوست، میں نے کتے سے کہا، اب اس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، زندہ رہ کر بھی کیا کروں گا، اور پھر جس انداز سے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر کیا کرو گے تم؟ کتے نے بے رحمی سے جواب دیا۔ خودکشی کر لوں گا، میں نے بتایا۔ وہ مشکل کام ہے، اس نے کہا۔ ویسے میرے پاس تمہارے موت کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر کہو تو اسی کو ٹرائی کروں۔ ہاں بتاؤ۔ میں تمہیں کاٹ لیتا ہوں، کتا دھیرے سے بولا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ کتے کے کاٹنے سے موت بھی آ جاتی ہے۔ میں نے سنا تو ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پہلے پاگل ہوتے ہیں اور اگر وقت پر ٹیکے نہ لگیں تو پھر مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، جب مرنا ہی مقدر میں ہے تو تمہارے ذریعے کیوں نہ مروں، میں نے کہا۔ کاٹ لو مجھے۔ اور اس کتے نے بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے میری دونوں ٹانگوں پر کاٹ لیا۔ بے انتہا تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں موت کے سفر پر جانے والا تھا، اسی لیے یہ سوچ کر خوش بھی ہو رہا تھا کہ چلو اب یہ سب کچھ تھوڑی دیر کا رہ گیا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے سکون۔ ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں نہ بھوک لگے گی، نہ سردی اور گرمی کا احساس بھی نہیں ہوگا، بس نیند ہی نیند ہوگی، جس کے لیے میں ترس کر رہ گیا ہوں۔ کتا میری طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھ ہی رہا تھا
کہ اچانک ایک پتھر آ کر لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا پتھر، اور وہ چیختا چلاتا ہوا ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی اور پتھر چلا رہی تھی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ ارے تمہیں تو اس کمبخت نے بری طرح کاٹ لیا ہے۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا، بالکل پہلا، کہ کوئی لڑکی میرے قریب آئی تھی۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے بال بڑے ہوئے تھے، میری داڑھی بے ترتیب ہو رہی تھی اور میرے کپڑے الجھے ہوئے تھے۔ اس نے ان باتوں کا دھیان نہیں دیا۔ وہ مجھے انسان سمجھ کر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا۔ میں اپنی تکلیف بھول کر اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ کتنی محبت تھی اس کی آنکھوں میں۔ چلو میں تمہیں ہسپتال پہنچا دوں، اس نے کہا۔ نہیں، رہنے دو، میں دھیرے سے بولا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کتے نے کاٹا ہے، تم اس طرح ٹھیک نہیں ہوگے، تمہیں انجیکشن لگیں گے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ اگر تم نے اس کا علاج نہیں کیا تو تم مر بھی سکتے ہو، اور میں مرنا ہی چاہتا ہوں۔ اوہ، سمجھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ شاید زندگی سے مایوس ہو گئے ہو۔ مایوس تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میں نے کہا۔ میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا۔ بیوقوف ہو تم، زندگی بہت خوبصورت ہے، وہ جلدی سے بولی۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اور میں نے اسی وقت زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ ناجہار کتا مجھے کاٹ گیا تھا، اس لیے مجھے اب اپنا علاج بھی کروانا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ملتی تو شاید میں کبھی علاج بھی نہ کرواتا، لیکن اب مجھے زندہ رہنا تھا۔ اسی لیے میں نے اس روز لڑکی سے کہا، سنو، تم مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، بہت ہمدرد ہو تم۔ میں صرف تمہاری خاطر جینے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ اوہو، اب اس وقت کوئی شرط بھی لگاؤ گے کیا؟ ہاں، صرف ایک شرط، اور وہ یہ کہ تم مجھ سے ملتی رہو گی۔ میں تمہیں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ شاید میں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں، کیوں، یہی بات ہے نا؟ ہاں، یہی بات ہے، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ چلو تو پھر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے ملتی رہوں گی۔ اب باتیں مت کرو، میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ ایک منٹ، میں ابھی آیا۔ میں دوڑتا ہوا کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس آ گیا۔ یہاں میں نے اس کتے کو چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ وہیں موجود تھا اور بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آخر تم نے ایک انسان سے دوستی کر ہی لی۔ ہاں، اے دو کڑی کے جانور، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم تو صرف ایک کتے ہو۔ یہ لڑکی میری زندگی میں امید بن کر آئی ہے، یہ اپنے ساتھ خوشیاں لائی ہے۔ جاؤ، تم اپنا کچرا گھر میں واپس چلے جاؤ۔ میرا مقام کچھ اور ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اشرف المخلوق، سمجھ گئے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں دوڑتا ہوا لڑکی کے پاس واپس آ گیا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں کتے کو اس کی حیثیت یاد دلانے گیا تھا، ورنہ اسے یہ اندیشہ ہو جاتا کہ شاید مجھ پر کتے کے کاٹنے کا اثر ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے خدا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بالکل پہلی بار ہو رہا تھا۔ لڑکی کا ملنا ہی قیامت تھا، اور اب اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اب ایسی بے خودی اور سرشاری کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ پارک کے گیٹ کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ چلو بیٹھ جاؤ، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا میں بیٹھوں؟ ہاں ہاں، میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی گاڑی میں بیٹھ کر نہیں دیکھا، میں شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ اوہ، اس نے بہت افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کبھی گاڑی میں ہی نہیں بیٹھے۔ خیر، اب تم روزانہ بیٹھا کرو گے۔ چلو جلدی کرو ورنہ کتے کا زہر پھیلنے لگے گا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے خود ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس زندگی سے جس کو کچھ دیر پہلے میں ایک ناجہار قسم کے کتے کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ ہسپتال کی جانب جاتے ہوئے اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ نام کیا بتاؤں؟ نام بتانا بھی ضروری تھا،
اس لیے میں نے فوراً ہی اسے ایک نام گھڑ دیا۔ جی میرا نام حمید ہے۔ حمید دراصل یتیم خانے کے منشی کا نام تھا، وہ نام مجھے یاد رہ گیا تھا۔ اور میرا نام روزی ہے، لڑکی نے کہا۔ اسپتال پہنچ کر لڑکی نے مجھے انجیکشن لگوائے۔ اس نے سارے اخراجات خود ادا کیے تھے، جبکہ میں اس کی ہر بات کو مانتا چلا گیا۔ واقعی بہت جادو تھا اس لڑکی میں۔ ہاسپٹل سے فارغ ہو کر لڑکی مجھے ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایک دکان میں لے آئی۔ یہاں سلے سلائے کپڑے ملتے تھے۔ اس نے میرے ناپ کے 4 جوڑے خریدے اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بڑے سے سیلون میں کے سامنے گاڑی روک کر میرے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھ دیا۔ اب جاؤ، سامنے جا کر اپنے بال بنواؤ اور پوڑی داڑھی صاف کرواؤ۔ میں تمہیں انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اب جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر اس وقت وہ کتا سامنے ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ بیٹا اب بتا، میں انسان ہوں یا نہیں، اور تو کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ آدھ گھنٹے کے بعد میں سیلون سے باہر آیا تو بالکل بدل گیا تھا۔ سلیقے کے بال اور سلیقے سے بنی ہوئی شیو، واہ! لڑکی نے تعریفی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یہ بات ہوئی نا، اب تم انسان کے بچے معلوم ہو رہے ہو۔ بیٹھو گاڑی میں۔ میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لڑکی مجھے ایک خوبصورت سے مکان میں لے آئی۔ کیا خوبصورت مکان تھا! میرے تو خوابوں میں بھی کچرا گھر اور گندے نالے ہی آتے تھے۔ آج پہلی بار قسمت مجھے ایک ایسے مکان میں لے کر آئی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرا وقت بدل چکا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ باتھ روم ہے، جاؤ اچھی طرح نہا کے یہ کپڑے بدل لو۔ میں اس کے باتھ روم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیسا زبردست تھا! وہاں ایسی چیزیں تھیں کہ میں جن کے نام بھی نہیں جانتا تھا، استعمال سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ سب انسانوں کے لیے تھی اور میں بیچارہ انسان کہاں رہا تھا۔ میں خوب صابن لگا لگا کر دیر تک نہاتا رہا۔ زندگی بھر کی گندگی میرے بدن سے اتر رہی تھی، پانی تک گدلا ہو کر بہہ رہا تھا۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ لگایا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں نہا دھو کر نئے کپڑے بدل کر باہر نکلا تو خود وہ لڑکی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ واہ، یہ بات ہوئی نا، اب تم ہزاروں نوجوانوں سے بہتر ہو۔ اس کے ملازم نے میز پر کھانا لگا دیا۔ یہ سب میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ کھانے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، شاید اس شادی حال میں بھی نہیں ہوتی، جس کے باہر ایک کچرا گھر تھا اور جہاں مجھے ایک کتا مل گیا تھا۔ میں نے نفرت اور بیزاری سے ہونٹ سکیرے۔ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ آ دیکھ انسان کس طرح رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ لڑکی نے حیرانی سے پوچھا۔ کسی سے نہیں، میں شرمندہ ہو گیا۔ بس ایک خیال آ گیا تھا کہ میں نے کبھی ایسی بھی زندگی گزاری ہے۔ اب اس قسم کے خیالات کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ اب سب ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ چکے ہو، پچھلی زندگی بھول جاؤ۔ چلو کھانا شروع کرو، اس کے بعد میں تمہیں ڈیڈی سے ملواؤں گی۔ اتنا زبردست کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند سی آنے لگی۔ انسان کا پیٹ بھر جائے تو اسے نیند آنے لگتی ہے، بھوکا ہو تو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، کھانا کھاتے ہوئے مجھے اس کتے کا بھی خیال آ گیا، نہ جانے وہ اس وقت کہاں جھک مار رہا ہوگا۔ خیر، اب میرا اس سے کیا تعلق تھا، میں تو اب خود ایک مکمل انسان تھا۔ اس وقت وہ لڑکی پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو لڑکیاں بہت خوبصورت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ چلو اب تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں ڈیڈی کو لے کر آتی ہوں۔ میں اس کے شاندار ڈرائنگ روم میں کسی شاندار آدمی کی طرح جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کسی شخص کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑکی بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جب پوری طرح اردو سمجھ میں نہیں آتی تو انگریزی کہاں سے سمجھ آتی۔ اب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، ایک لہیم شہیم خوش پوش انسان اور وہی لڑکی۔ اس شخص نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، یہ روزی تمہیں کہاں سے پکڑ کے لائی ہے؟ ڈیڈ یہ بیچارہ بھی انسان ہے۔ انسان؟ تو تم ہر دوسرے تیسرے گندی نالی کے کسی کیڑے کو اٹھا کر لے آتی ہو اور کہتی ہو کہ یہ انسان ہے؟ ختم کرو اپنا یہ احمقانہ تجربہ۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ پاگل لڑکی مختلف طبقوں کے انسانوں کے رویوں پر ریسرچ کرتی پھرتی ہے، اس لیے تمہیں اٹھا کر لائی ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ڈیڈ، کوئی تجربہ تو مکمل ہونے دیں۔ نہیں، اب کوئی بیوقوفی نہیں چلے گی، بھگاؤ اس کو۔
اچھا اچھا بھگاتی ہوں۔ لڑکی نے 50 کا ایک نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لو 50 روپے اور جاؤ یہاں سے۔ شکریہ میم صاحب، میں تلخ لہجے میں بولا۔ میں گندی نالی کا کیڑا ہوں اور کیڑوں کو نوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور ہاں، میں نے آپ کے دیے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں، انہیں کیسے واپس کروں؟ نہیں، انہیں اپنے پاس ہی رکھو۔ میں بہت بوجھل دل سے نڈھال قدموں سے اس کمرے سے، اس لان سے اور پھر اس گیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں چل رہا تھا، میرا کوئی منزل نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی رستہ تھا۔ میرے ارد گرد بے شمار لوگ چل رہے تھے، لیکن وہ سب انسان تھے، جبکہ میں انسان نہیں تھا۔ میں تو کچھ اور تھا۔ میں نہ جانے کب تک چلتا ہی رہا اور پھر یاد آ گیا کہ میں اسی شادی ہال والے کچرا گھر پر پہنچ چکا ہوں۔ وہ کتا وہیں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے پہچان نہیں پایا۔ ارے دوست، یہ میں ہوں، تمہارے پاس اب واپس آ گیا ہوں۔ ارے تم نے یہ اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ اس کتے نے مجھ سے پوچھا۔ تم تو بالکل انسان معلوم ہو رہے ہو۔ نہیں دوست، میں انسان نہیں ہوں، ایک تجربے کی چیز ہوں۔ آخر ہوا کیا؟ میں نے اسے ساری کہانی سنا دی کہ وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کے گئی تھی۔ کتے نے افسوس سے اپنی گردن جھکا لی اور پھر اس سے پوچھا، اب بتاؤ، اب کیا ارادہ ہے؟ مرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم مجھے پھر سے کاٹو اور اس بار 1-2 جگہ نہیں، کاٹتے چلے جاؤ۔ اور وہ مجھے کاٹنے لگا، یہاں وہاں، ہاتھوں میں، پیروں میں، ہر جگہ کاٹتا ہی رہا۔ بے پناہ تکلیف، اور پھر تکلیف کا احساس ختم، سب کچھ ختم، اندھیرا، سکون۔ دوسرے دن اخبار میں کچرا گھر کے پاس ایک آدمی اور ایک کتے کی لاش ملنے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکا تھا۔